بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ سودا لے آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ رسول اللہ کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی، وہ وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا۔ دیر ہو گئی، وہ یہودی کبھی اندر آتا کبھی باہر جاتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، شام کو گھر آیا۔ باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کی؟ باپ بہت غصے میں تھا، بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی ہی دیر کر کے آئے ہو، تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آئے ہو، سودا کہاں ہے؟ کہاں ہے سودا؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ کیا پاگل آدمی ہو، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، بتاؤ کہاں ہے راشن؟ کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہنے لگا بابا یقین کریں میں سودا خرید چکا ہوں۔ باپ بولا دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی تو میں آپ کو ضرور دکھاتا۔ میرے بابا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کون سا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روز پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہوا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری ہو گئی، کروٹ لینا بھی مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان ہوا، بھاگا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھ سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے بیٹھا ہے اور اب قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کرتا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے اس عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے بھی آپ کا دیدار کرے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا، بس وہ آپ کا نام لیے جا رہا ہے، بتائیے آپ جائیں گے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، عمر، علی، عثمان اٹھو، آؤ باقی صحابہ بھی میرے ساتھ چلو، آؤ تمہیں میں اپنے عاشق کا دیدار کرواتا ہوں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ رسول اللہ کا سراپا کرم ہی کرم ہے، لڑکے کی پیشانی پر حضور نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے نے آنکھیں کھولی، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو یہودی بولا میرا منہ کیا دیکھتا ہے، ابو القاسم یعنی محمد جو کہتے ہیں وہ کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں جنت جانے، تم میرے ہو، جاؤ جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ تو روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ یہودی بولا وہ محمد میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت بن چکا ہے، کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، لے جائیں اس کو آپ اب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھو اسے کندھا دو، سب اٹھاؤ اسے۔ اور رسول اللہ جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا کہ جس کو سیدنا علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے رسول اللہ ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، رسول اللہ خود قبر کے اندر تشریف لے گئے۔
قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو قبر کے اندر اتارا۔ رسول اللہ قبر کے اندر اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد رسول اللہ قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تکن محسوس ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھے؟ رسول اللہ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بھی بے پناہ فرشتے تھے، اسی لیے مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی، میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں سے میرا پاؤں ٹکرائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ قبر کے اندر کیوں گئے تھے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، اب اسی قبر کو جنت بنانا میرا مقصد تھا اور میں اسی لیے اندر گیا۔ تو پھر رسول اللہ اتنے تھکے ہوئے کیوں تھے؟ تھکا اس لیے ہوں کہ وہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آئے ہوئے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کے گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک عاشق کو یہ رتبہ و مقام ملا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔